نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ برادران عزیز، سورہ توبہ کے مضامین کا مطالعہ جاری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی۔ یہود و نصارہ کی بات اس حوالے سے کی کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات آگے نہ بڑھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ تم ان کے خلاف جنگ قتال کرو، اور اس حد تک قتال کرو کہ وہ دنیا کے اندر ان کو کہیں آزاد حکومت قائم کرنے کا حق نہ ہے۔ جنگ کرو، ان کی تمام ملکتوں کو اکھاڑ دو، ان کی تمام حکومتوں کو توڑ دو، اور اگر وہ باقی رہیں صلح کی بنا ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور زندگی کی امان چاہیں تو اس بنیاد پر ان کو زندگی کی امان دو کہ وہ چھوٹے بن کر اور چھوٹے بن کر رہیں، اس حالت کے اندر کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ محکوم بن کر تمہارے ملک کے اندر، تمہاری مملکت کے اندر، تمہاری ریاست کے اندر، تمہاری حکومت کے تابع جزیہ ادا کریں، اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور چھوٹے بن کر۔ اور قرآن نے حکمت یہ بیان کی کہ چھوٹے بن کے رکھنا ان کو اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ بڑے بن جائیں گے تو زمین کے اندر فساد برپا ہوگا۔ گویا یا اسلام بڑا بن کے رہے گا یا یہود و نصارہ کا دین اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بڑا بن جائے گا۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا، آج مسلمان چھوٹے بن گئے اور وہ بڑے بن گئے، اس حد تک بڑے بن گئے کہ انا ربکم الاعلی کا انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا پہ حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا، کسی اور سے حکم نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا۔ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، 15 صدیاں پہلے کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے مقابلے میں نیو ورلڈ ہمارا حکم چلے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد منافقین کی بات کی، لیکن یہ عجیب بات ہے، آپ ذرا اس کو بھی غور سے سمجھیں۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ یہ بات بتائی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ منافقین کا تذکرہ جاری ہے لہذا اس حوالے سے یاد دہانی کے بعد ایک دو جملے آپ کو بیان کرنا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ بت پرستوں کی بات کرتا ہے ساتھ منافقین کی بات کرتا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ یہود کی بات کرتا ہے ساتھ منافقین کی بات کرتا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نصارہ کی بات کرتا ہے ساتھ منافقین کی بات کرتا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کرتا ہے ساتھ منافقین کی بات کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ منافقین وہ ٹولہ ہے، بدترین انسانوں کے اندر وہ بدترین ٹولہ ہے کہ جو بظاہر مسلمان بنے ہوتے ہیں، آپ کی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ ہی میں سے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے قسمیں کھا کھا کے اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ ہی میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ تمہارے میں سے تو نہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ وہ کن کے ساتھ ہیں؟ وہ تو
یہود کے ساتھ ہیں، وہ بت پرستوں کے ساتھ ہیں، وہ نصارہ کے ساتھ ہیں، وہ کافرہ کے ساتھ، وہ کفار کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ان کا بت تعلق ہے۔ اور اب اسی پس منظر کے اندر میں نے جو آیتیں آپ کو پچھلی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے اس کا مطالعہ پیش کیا تھا، تو اس میں ان کی ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ منافقوں کی حالت یہ ہوتی، ذہنی طور پر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھلا ہو جائے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ خوش پلٹتے ہیں منہ پھیر کے اور کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا کہ جن کی وجہ سے ان پر مصیبت آئی ہے ہم نے ان کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کیا، گویا یہ ایجنٹی کرتے ادھر سے بھی ڈالر کھڑے کرتے ہیں، آپ کے ہاں سے بھی مفاد اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ایک اور بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جہاد کے لیے یہ کبھی نہیں نکلی، یہ جہاد کی مخالفت ہے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں یہ چونکہ آیات ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بھرپور مخالفت کی مسلمانوں کی، اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ ایک بڑا لشکر نہ کر دی پاس اور دشمن کو واک اوور دینا چاہتے تھے، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تنگ دستی کے عالم میں، کمزوری کی حالت میں، ان کے پاس اسباب اسلحہ نہ ہو، سواریاں نہ ہو، ایک لمبا صحرا ہے اور ایک جان لیوا صحرا ہے کہ جہاں سے گزریں گے اور پیدل گزریں گے تو پتہ چلے گا، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں روم کی 3 لاکھ کی فوج سرحدوں پر کھڑی ہے، ان کو پیش ڈالا، اور پیچھے سے منافقین نے کئی سازشیں تیار کر رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سازشوں کے مقابلے میں، ان چالوں کے مقابلے میں اپنی تدابیر اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہیں بہرحال بہت آسان ہوتی ہیں، اس کے اندر خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ دشمن مقابلے کے اور دشمن واپس آپ اندازہ کریں کہ کیسر روم کی فوجوں کا واپس پلٹ 3 لاکھ فوجوں کا 33,000 کے مقابلے میں، یہ ایک اچنبھا، اور منافقین بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کا اسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ان کے ہیڈ کوارٹر کو جلا ڈالا، وہ جو مسجد زرار تھا ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن مسجد کا نام، آپ اندازہ کریں کہ منافقین جو بھی اپنی منصوبہ بندیوں کے لیے مرکز بناتے ہیں اس کا نام مسجد رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اب یہاں بیان کی ہیں، یہ 54 نمبر آیت سورہ توبہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ اس کا ترجمہ سن لیں، کچھ اس پہ تفسیری نکات بیان کروں گا۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت کرو، بہرحال قبول نہیں کیا۔ یہ اس کی پس منظر اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ لڑنا تو نہیں چاہتے، یہ جنگ میں تو نہیں نکلنا چاہتے، یہ ان مصیبتوں کو انگیز نہیں کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، اپنی منافقت کی وجہ کہ جو جنگ کے عرصے کے اندر مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے اور بڑا کٹھن مقابلہ ہے، بڑا طاقتور دشمن ہے، عالمی طاقت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی دوسری بڑی طاقت کو اس نے شکست دی ہے، فارس، اور اب وہ بالکل تنہا تنہا وہ دنیا پر رول کرنا چاہتا ہے اور حکومت کرنا چاہتا ہے، اسلام اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس موقع پر منافقین نے یہ سوچا کہ بھئی ہم جنگ تو نہ کریں، کچھ نہ کچھ مال ہم خرچ کریں، ہم ان کے ساتھ اپنی انٹری ڈالیں، ہم ان کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ، خدا نہ خاصہ یہ وہاں سے کامیاب لوٹتے ہیں تو ہم کہیں گے بھی ہم تو آپ کے ساتھ۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ مال لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور میں نے آپ کو پچھلی آیتوں میں یہ بات بتائی تھی کہ جنگ کرنے سے ادھر مختلف قسم کی معذرتیں پیش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت فرمائی کہ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اگر تم انہیں ان کی معذرت قبول نہ کرتے تو زیادہ بہتر، تاکہ کھل کے سامنے آ جاتے، نفاق ان کا کھل کے سامنے آ جاتے۔ گویا جنگ کے موقع پہ منافقین ظاہر ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ آج جنگ موجود ہے اسلام اور کفر کے درمیان، بلکہ آپ دیکھیں ذرا
کہ جو آج کی جنگ ہے یہ اس دور کی جو رومن امپائر اسی کا ایکسرسائز ہے، اس کے ساتھ اسلام آج بھی پاسرے پاتا ہے۔ اور برادران عزیز، آج کے منافقین کا آپ اندازہ کریں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے معاملہ پیچھے سیدھا کر لیا۔ ابو عامر راہب کے ذریعہ سے ایک مدینہ کی قرب و جوار میں رہتا تھا وہ راہب، اس کے ذریعہ سے کیسر روم کے ساتھ سودے بازی کر لی کہ بھی ہم ان کے ساتھ، ہم تو الگ ہیں، ہم نے تو عہد کے اندر بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن برادران عزیز، وہ مال لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیا کہ یہ قبول نہ کیے جائیں۔ کیوں نہ قبول کیے گئے؟ کہ یہ فاسق لوگ، یہ گناہ گار لوگ، گویا ان کی زندگی کا مقصد گناہوں کے اندر لتڑے رہنا اور گناہوں کی اشاعت کرنا، ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ اسلام کا راستہ اس لیے روکنا چاہتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کا راستہ اس لیے روکنا چاہتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھے گا تو ہماری عیاشیاں کدھر جائیں گی، ہماری بدماشیاں کہاں جواب۔ ہم جو گناہ گار ہیں، ہم جو سود کھاتے ہیں، ہم جو شراب پیتے ہیں، ہم جو زنا کرتے ہیں، سب کچھ کہاں جائے گا؟ اس لیے یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے مال قبول نہ کیے۔ یہاں پہ ایک نکتہ میں تحریک اسلامی کے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن پر آپ کو احتمال ہو منافق، ان سے کبھی آپ چلنا نہ لیں، اللہ ان کے مال کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے مال کے اندر ان کے مال کو شامل کریں گے تو گویا آپ اپنے مال کو ناپاک کریں گے اور آپ اپنے اخلاقی حسن کو آپ پامال کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ کافر پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو کافر کہا، منافقین کو اللہ نے کافر کہا ہے، لیکن ہم ان کو اپنا سر کا تاج بنائے، ہم ان کو اپنا لیڈر بنائے، ہم ان کو اپنا رہنما بنائے، ہم ان کو اپنا قائد بنائے، ہم انہیں کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، حالانکہ ان کا نفاق کھلا۔ پاکستان کی ساری دولت، آپ پاکستان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ عالم اسلام کے تمام خزانے، ان کی تمام دولت آج کہاں پر جمع ہے اور آج کن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اور تمام دولت آپ کی پاکستان کے 400 ارب ڈالر، بلکہ ایک خبر کے مطابق 600 ارب ڈالر پاکستان میں سے نکال کے ان کے پاس جمع ہے۔ ان کے پاس تو آج 600 ارب ڈالر نہیں ہے، تو کنگال ہو چکے ہیں۔ آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور آپ کے حصے میں ذلت بھی ہے۔ برادران عزیز، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے چونکہ کفر کیا ہے اس لیے ان کے مال قبول نہیں کیے جائیں، تسلیم کیا جائے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کی طرف نہیں آتے اللہ کسالہ، مگر بڑی کسمساتے ہوئے، بڑے تساہل کے ساتھ، اور ان پہ نماز مصیبت کی طرح بھاری ہے۔ گویا وہ نماز کی طرف نہیں جا رہے، وہ تختہ موت کی طرف جا رہے۔ یہ ان کی کیفیت ہے، جس طرح تختہ موت کی طرف، پھانسی کے گھاٹ کی طرف جب قیدی لے جایا جاتا ہے اس کے پاؤں من بھر کے وزنی ہوتا ہے، اسی طرح ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ نماز کی طرف شوق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے پڑھتا ہے ان کو نماز دیکھا، کبھی نماز پڑھتے ہوئے؟ ایک بھی دیکھیں کیا سپاہ محمد کا بانی صدر، آپ کا صدر جو ہے اس وقت، یہ سپاہ محمد کا بانی صدر ضیاء الحق نے اس کو بنایا تھا بانی صدر، اس کی قیادت میں یہ سپاہ محمد بنایا۔ دوسرا بھی وہی آج بھی اس کے گھر کے اوپر سیاہ جھنڈا لگا ہے۔ کن لوگوں کو آپ کن کو اپنا لیڈر بناتے؟ ایم کے ان کے سارے وزراء اور اپنی پیپل پارٹی دیکھ ان کا کردار دیکھ، ان کا نماز کے ساتھ کیا تعلق؟ نماز ان پہ بھاری ہے۔ برادران عزیز،
ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادر نفاسا، کبھی کسی فقیر کو دینا پڑ جائے تو اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح اس پہ بڑا احسان کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنا ان کو بڑا ناگوار، حالانکہ خدا ہی سے لیتے ہیں تو خدا سے لیتے نہیں، یقین ان کا یہ ہوتا ہے ہم اپنی مہارت سے لیتے ہیں، ہم اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو یہ منافقین کی کیفیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اور پس منظر تو وہی ہے غزوہ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے جہاد کے، اور مسلمانوں کا جو نکلنا، اس طرح نکلتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا اثاثہ لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور اس پہ 2 مجاہدین کا پورا رستے کا زیادہ راہ اور جہاد کا سامان۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی اشرفیوں کے 2 گٹو لے کے، 2 تھیلے لے کے، توڑے لے کے، ایک کندھے پہ رکھ کے ایک ہاتھوں میں پکڑ کے، اس طرح کے بوجھل ہے چلا نہیں جا، یہ سب کچھ خرچ ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ مومن، ان کے مقابلے میں جو منافق ہیں، بازار ان کی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، بازار ان کے سر پہ ٹوپیاں بھی ہو سکتی ہیں، بازار ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتی ہے، بازار وہ نمازی بھی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے مجبور ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں، لیکن آپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس چونکہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، چونکہ ان کی زندگی کا مقصد محض دولت جمع کرنا ہوتا ہے، محض سرمایہ جمع کرنا ہوتا ہے، اور اس سرمایہ کی بنیاد حکومت کا، یہ مترفین اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے ایک ٹرم، ایک اصطلاح مترفین، ان کے پاس دولت بھی ہوتی، اقتدار بھی ہوتی، لیکن ایک بات آپ دیکھیں ذرا کہ عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے خلاف اس لیے سازش کر رہا تھا، اور یہ سازش تیار تھی، دولت مندی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ منافقین مدینہ میں سے کوئی آدمی غریب نہیں، کوئی آدمی غریب نہیں، سب مالدار، مدینے کی جائیدادوں کے مالک، مدینے کے اندر پائی جانے والی تجارتوں کے مالک، اور مدینے کے اندر پایا جانے والا سارا سرمایہ کم و بیش سب منافقین کے ہاتھ میں، اور ان میں کوئی جوان نہیں تھا ماں سوا ایک، باقی سب سکانے جہاں دیدہ، اور برادران عزیز دولت بھی ان کے پاس، اولاد بھی ان کے پاس، لیکن اللہ نے بڑی پتے کی بات کی۔ آج ذرا آپ دیکھیں، آپ جو کہ آج کے حالات میں آپ موجود، آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے منافقین کے پاس دولت کے انتہا ہے۔ پہلا نمبر پہ جو امیر ترین آدمی بادشاہ یار، دوسرے نمبر پہ اب زرداری آ گیا، تیسرے نمبر پہ میاں نواز شریف صاحب، لیکن زرداری صاحب کے پاس ایک سینما ہوتا ہے اس کے باپ کا، جہاں یہ ٹکٹیں بلیک کیا کرتا ہے، آج وہ 96,000 ایکڑ زمین کا مالک، خود اس کے اپنے نام پر جو جائیداد ہے، جو زمین ہے وہ 96,000 ہے، اور اس کے اساسوں کا کوئی شمار نہیں، اربوں ڈالر کا مالک، دولت بھی ان کے پاس، اولاد بھی ان کے پاس، سب کچھ۔ اولاد سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے 12 بیٹے ہیں، یا ان کا کوئی 100 200 بیٹا ہے، یا ان کو 10 20 بیویاں ہیں، لیکن یہ جو پیچھے نعرے مارتے ہیں یہ بھی ان کی اولاد ہے، کہ جو ان کے جھنڈے اٹھا کے ہٹو بچوں کی سرداری لگاتے ہیں، ان کے لیے ووٹ تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے قوت کا سامان بنتے ہیں۔ اولاد کا بھی یہی کام ہے، اپنے ماں باپ کے لیے قوت کا سامان فراہم کرنا، تو یہ ان کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دور کے اندر بھی یہی کیفیت تھی، آج بھی یہی کیفیت ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھا جانا کہ دنیا میں کامیاب تو یہ، کاش یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا، یہ دولت ہمارے پاس ہوتی، ہم بھی ڈیوٹی کرتے، ہم بھی کسی علاقے کے کونسلر بن جاتے، ہم بھی کہیں ناظم بنائے جاتے، اور ہم بھی کہیں ایم پی اے بن جاتے،
کسی درجے کا کوئی اقتدار ہمارے پاس ہوتا؟ یہ کیفیت ہے۔ اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے جو عام لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ بھی سرداری تو ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، جزاد ان کے پاس ہے، تجارت ان کے پاس ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کہ دیکھو ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا کہ کامیاب تو یہ ہے۔ قارون کو دیکھ کر قرآن نے کہا ہے کہ قارون کو دیکھ کے لوگ اش اش کر اور اس کو پھونک بھرتے تھے۔ آج کے مالداروں میں بھی ہم جیسے لوگ، ہم جیسے نادان لوگ ان کا مال دیکھ کے، ان کا اقتدار دیکھ کے اش اش کر اچھا جی کہنے لیں کہ نہیں اور جڑا بندہ جماعت اسلامی نے کھڑا کیتا بھی ان کو پیسے اپنی گڈی بھی ان کو کوئی فیکٹری نہیں، ان کو کوئی کارخانہ نہیں، وہ چھوٹی جی کریانے کی دکان کا مالک ہے، کہنا میں ایم پی اے کمال ہو بھی جن کو پیسہ نہیں وہ ایم پی اے بن سکتا بھی جڑا چودھری کوئی نہیں جن کے پیو نے باہر کما کے کوئی نہیں بھیجی تو وہ کیویں ایم پی اے بن سکتا؟ ایم پی اے تو انہوں بننا چاہیے بھاویں پرلے درجے کا عمدہ بٹھا ہے، ایم پی اے تو وہ بڑے جنگا پیو نے باہر انگلینڈوں پیسے بھیج وہ بھرا بھی بڑے تگڑے وہ مال بڑا ہونا، یہ کیفیت ہے۔ میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بھی ان کے مال اور ان کی اولاد دیکھ کے کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ کیا پتے کی بات کی آج تک ویسے ہی عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ پر تلوار کھینچی، کہا تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافی کی۔ ایک واقعہ ہے، میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، اللہ سب نے اس نے بڑی توہین آمیز گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تلوار کھینچی اور کہا نہیں زندہ رہنے دیں، تمہیں مار کے دم دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بھاگ کے آپ تشریف اپنے گھر میں چھوڑ اس کا عبرتناک انجام، اس کا خدا اس کے لیے اہتمام کرے گا، تم چھوڑ دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب کا شکار، اوپر کیا چیز ہے؟ مال اور اولاد۔ اللہ نے نیچے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب کا شکار کرتا ہے۔ اچھا جی آپ نے اس کے تفصیلی نصاب تو اپنی جگہ اس میں بات کرا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی پتے کی بات، کس کو کس نے مارا؟ اقتدار کے بعد دولت کے بعد کون باقی آج کوئی نہیں ہے؟ پاکستان کے دشمنوں کی حالت آپ نے دیکھی، کون بچا؟ اس خاندان میں کوئی باقی نہیں، ایک رہ گیا ذوالفقار جونیئر، اور اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ یہ پاکستان میں آگے دوبارہ چلا، ٹھیک ہے لیکن وہ 28 من سونا تو وہی پڑا ہے پہل سے لے کیفیت دیکھیے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے منافقوں کو بھی ان کے مال اور ان کی اولاد کے ذریعے عذاب کا شکار کیا، اور آج بھی اللہ سے یہ اس کی سوچ۔ اگر ایک کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اس سے کام لیا، اب اس کو اس کا اجر مل گیا، یہ بھی اس کی سوچ، اس کا اجر بھی اسے اقتدار، ایک بہت بڑا اقتدار اس کو دے دیا، پاکستان کا اقتدار اسے دے دیا، لیکن اس آزمائش میں ہونا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس کوئی ٹائم از ٹائم از اب یہاں سے اترے گا تو کہیں اور جائے، اب اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو جب پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کا قاتل کون ہے تو کیا کیفیت ہے؟ یہ بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے اور اس مال کے ذریعے سے جس کے لیے اس نے اپنا ایمان بیچا، اپنی قوم کی عزت غیرت اور آبرو بیچ دی، وہی دولت اور وہی اولاد اس کے لیے عذاب کا سبب ہے۔ منافقوں کی ہر حال
اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ مریں گے تو انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ یہ انکار حق ہی کی حالت میں موت دے جا اپنے اپنی زندگی میں، کیونکہ ان کے جرائم ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو کہ جو اپنی اسلام کے مبادے کے اندر اسلام ہی عزت اور آبرو کا اعلان کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی اقرار حق کی توفیق نہیں دیتی، مرتے ہیں تو انکار حق کی حالت میں، بالکل انہیں کفر کی حالت میں موت۔ یہ قرآن پاک